صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی المکی المدنی الطہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی؟ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آتے ہوئے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ خدا آپ سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب کرے، اور خدا ہماری آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کریں؟ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، میں ان سے اور آپ سے اجازت لے کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ بس 10-12 منٹ کی نوکری ہے اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، دا 12 منٹ جیون اوکھ برداشت کرو کوئی۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، جناب سیدہ کی شان پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بی بی کا رتبہ کیا ہے۔ اب کوئی اس رتبے کو تسلیم کرے تو وہ اس کی اپنی مرضی، کوئی نہ مانے تو وہ اس کا اپنا مقدر۔ کسی کے ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور کسی کے نہ ماننے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں آیت اتر کے آ گئی تسلیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر کی آیت ہے، سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ خالق فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ جملہ علی عباس عسکری کا نہیں، جملہ بابا جی سرکار علامہ ناصر شہید کا ہے۔ خدا ان کی قبر کو لمحہ لمحہ ٹھنڈک دے۔ بڑے لوگ تھے اور بڑی باتیں فرماتے ہیں۔ خدا سورہ واقعہ میں فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی، مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، وہ کھائے تو بطول کی چوکھٹ۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ رے، بسم اللہ، اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں آیت اتر کے آ گئی
کہ ساؤنڈ والا لبے تو اس نے نب کے لئیے ہوئے تیرے ڈبے ویلے ودن آ کے ایکو بند کر دے مولا دے نات، نہیں تو میں نات شروع کر دے سا۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، نہیں کدھر ٹوڑ گیا کر مالا، نماز پڑھن گیا اسے۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، آیت اتر کے آ گئی۔ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے نا میں کتنا بچ کے پڑھ رہا ہوں۔ آیت اتر کے، محمد شاہ جی سرکار زندگی گزری ہے امام حسین کا ذکر کرتے کرتے کرواتے کرواتے، 4 مصروں کی زبان اتنی آسان ہے کہ 8 سے 10 سال کا بچہ بھی صحیح سمجھے گا، اور زبان میں گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ جیسے بزرگ بھی دعا کریں گے۔ اب میں شعر پڑھ رہا ہوں۔ اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں، انصاف کرنا عادل کرنا، مولا کے گھر میں بیٹھے ہو، آیت اتر کے آ گئی تسلیم کے لیے، کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم کے لیے۔ چھڑ دیو فون بھائی جی، مہربانی کرو، تُس بھی رکھ دیو فون، 2-3 چنگے چنگے شعر سن لیو کرما لیو، پوری رات اس نہیں ٹورنا نہیں کرما لیو، سن لیو مہربانی، مجلس سن لیو۔ توجہ ہے تھوڑی میری؟ کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ، اٹھنا پڑا نبی کو بھی تعظیم۔ بسم اللہ جی بسم اللہ، انکل اس کی کو ذرا سی بند کر دیں، میں بڑی شدت سے آپ کا منتظر تھا۔ اٹھنا پڑا نبی کو بھی، 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، جی لگا کے سنیے گا، بھونڈا لفظ نہیں بول رہا، ولگر زبان مولا کے ممبر سے نہیں بول رہا، سلجھی ہوئی زبان بول رہا ہوں، اچھی زبان لطیف زبان کا استعمال کر۔ کام شاہ صاحب کا ہے لیکن تھوڑا سا میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان سے اجازت لے کر۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے تاکہ میرا اعتماد بحال رہے۔ کام ہے ان کا، لیکن علی عباس عسکری ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہے، پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے۔ میرے بھائی رکھنا فون اپنا، رکھ دیو فون، رکھ دیو، مولا دا واسطہ نہیں، میں اور کسے قسم دے میں کدی انٹرفیئر، میں کدی کسے معاملے سے انوالو نہیں ہویا۔ آڈینس جیڑا مجمع بیٹھا ہوندا ہے، میری صرف یہ ضد ہوندی ہے کہ جدوں میں تہاڈے نال مخاطب آنا تو تہاڈا دھیان ویڈیو وال نہ ہوے، تسی مینوں سنو۔ آداب محفل کی مخالفت ہے کہ جو آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ ہی نہیں رہے میرے بھائی۔ اب دیکھو بس میری طرف میرے بھائی، موبائل ساڈے کول بھی ہے، اسی کو تانوں وکھاندے پے آپ نے۔ پڑھنا ہے جو قصیدہ، کہاں سے لائے جائیں وہ لفظ جو جناب سیدہ کی شان بیان کریں، اس معیار کے الفاظ کہاں سے آئیں؟ کوئی آپ کی نظر میں ہیں تو بتائیے، اگر آپ کی نظر میں نہیں ہیں تو میں آپ کا دھیان ایک طرف ڈلوا رہا ہوں۔ اگر میری بات ویلڈ ہو تو ہاتھ اٹھائیے، نہ ویلڈ ہو آپ کو مولا کا واسطہ آپ پلیز چپ رہیے گا۔ شاہ صاحب شعر دیکھیے کیسا آ رہا ہے، اور آپ اس انتخاب دیکھیے کہ شاعری کس لیول کی ہے۔ پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے، اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے۔ تو جوان پیچھے بیٹھے ہو، میری اگر آواز آ رہی ہے تو بولو میرے بھائی، میرے آوازیں بچا کے کیا کرو گے؟ پڑھنا بھائی جان، شعر آ رہا ہے، اقبال ٹاؤن تک نہیں بھولے گا۔ 20 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بڑی تاریخی سالانہ شبیداری کے بانیان اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے چہرے تشریف فرمائیں، مولا سب کا آیا قبول فرمائیں۔ پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے، اے آیتو تمہارا بڑا امتحان۔ میں گاڑی سے اترتا گیا ہوں تو مجھے جناب شاہ عباس صاحب نے اپنی یونیورسٹی فیلوز ملائے ہیں کہ یار یہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ذرا ان سے ملاقات کریے۔ اس مجمع میں اور بھی ایسے جوان بیٹھے ہوں گے جو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں بڑی بڑی اوپن کلاس، بڑی بڑی لبرل کمیونسٹ اور بڑی بڑی ایتھسٹ پارٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ریلیجیس بحثیں کرتے ہوں گے اور باتیں کرتے ہوں گے۔ چلو اگر اس مجمع میں نہ بھی ہو تو اس کیمرے کے پیچھے کم از کم مجلس حسین کی ریچ اتنی تو ہے کہ وہ بندہ بھی بیٹھا ہے جو کم از کم کارل مارکس کو پڑھتا ہے، دوستوفسکی کو پڑھتا ہے، کافکا کو پڑھتا ہے، وکٹر ہیوگو کو پڑھتا ہے، شیکسپیئر جیسے رائٹرز کو پڑھتا ہے۔
شاہ جی کال مارکس ایک ایسا رائٹر گزرے ہے جی کتاباں پڑھ پڑھ کے لوگاں فرانس جیسی حکومتیں دے تختے پرتا چھوڑے ہیں. لٹریچر کا سٹوڈنٹ سر اٹھائے یا آشنائی رکھنے والا رئی کے دانے برابر بھی جسے کوئی لٹریچر کا ذوق ہے، میں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں اگر اسے بات کا پیرایا نیا لگے تو اسے مولا کا واسطہ وہ بولے گا، بات پرانی ہو تو تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے کوئی نہ بولے، میں اپنے آپ کو اکیلا واہ واہ کرنے کے لیے کافی ہوں. اب شاہ عباس میں شعر پڑھ رہا ہوں. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان، نہیں پتا اس بندے کو اردو کیا ہے جس نے سمجھ کے ضائع کر دینا ہے. شان ہے اے آیتو تمہارا بڑا امتحان ہے، ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں، ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان. ایک نعرہ بھی مار چھوڑو کر مانو، بڑی دیر ہو گئی ہے نعرہ نہیں لگے. ہاں سر 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 پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے. اچھا تسی بوں اچھی داد دین تو بعد جڑا یک دم سارے چپ کر رہے ہیں، تھوڑا جو ہوں ہاں نال نال کیتی رکھی کرو، بالکل ہی سناٹا ہوا ہے بابا جی. پڑھنا ہے جو قصیدہ وہ زہرا کی شان ہے، اے آیتو تمہارا بڑا امتحان. والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں. اب کون ہے یار اس اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو کہے کہ اسے کوثر کی آیتوں کا مزہ آیا. کوثر سے مراد جناب سیدہ کوثر کی آیات یعنی حسن و حسین. والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں، ان سے ملو یہ فاطمہ کا. پڑھ دیئے ایک شعر، مولا کی قسم بڑا شعر ہے، با خدا جینونلی کہہ رہا ہوں بڑا شعر ہے. شان ہے امتحان ہے. آپ تو شعر کہتے ہیں نا، 1400 سال کی تاریخ پہ حکمرانی کرتا ہوا شعر آ رہا ہے. شان ہے میرے مولا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کتنے علی عباس عسکری میرے بس میں ہو میں وار کے پھینک دوں. میرا قد چھوٹا ہے شعر بڑا ہے، بلکہ شعر نہیں ہے احتجاج ہے. شان ہے امتحان ہے، کوئی نثر نہیں کر رہا. ان سے ملو یہ فاطمہ کا خاندان ہے، جو ڈر گیا اس سے معذرت، ورنہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جوان. میں شعر پڑھ گیا ہوں میرے بھائیوں میں شعر پڑھ گیا ہوں. میرے مولا تمہیں سلامت رکھے ہو جو پیچھے بیٹھے ہو. اپنے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، با خدا بڑا شعر پڑھ گیا ہوں. میرے موبائل رکھ کے ویڈیو آن کرنا لیا براوا تیری شالا بیٹری موک بنجے، فون رکھ کے فلیش آن ودائی. والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں زندگیوں میں. والفجر ہے یہ دہر یہ کوثر کی آیتیں، ان سے ملو یہ دربار میں بتا گیا زینب کا حوصلہ، زہرا کا احتجاج ابھی تک جوان. میرے بھائیوں یہ 1400 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ احتجاج ہی ہو رہا ہے نا. یہ مظلوم کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے نا ممبر سے، یہ ظالم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے نا. کربلا کیا ہے؟ ہر بندے کا اپنا اسلوب ہے اور اپنی اس کی پروننسیشن ہے، ورنہ کربلا ہے تو وہی نا جو ملوکیت شکن ہے. کربلا ہے تو وہی نا جو تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کربلا ہے تو وہی نا جو حکومت کی مخالفت کرتی ہے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کھپ رہے ہیں کہ جس وقت زمین پہ خدا کی حجت اور خدا کا امام موجود ہو تو پھر کسی غیر بادشاہ کی ضرورت ہی کیا. تو نہیں نہ میری گل سمجھ آئی تو ہن بات میں تھوڑا جو ہن زور لاؤنا پاؤ سی. کربلا تاج کو برداشت نہیں کرتی، میری گل سمجھ آؤندی پئی نے. کربلا کا جو احتجاج ہے نا وہ ملوکیت کی مخالفت میں ہے. 2025 ٹردا پہ ہوئے آئی تو 400 سال پہلے جس ٹائم 1700 کچھ سم تھنگ آئی نا اس ویلے تھے گورے آیان.
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। कुछ मिसालें दी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वास्ते। हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, शिया फैमिली से नहीं पढ़ा, गूगल से आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ ताकि सब उस पर मुत्तफिक हो जाएं। मुगलों के यहाँ पे हुकूमत थी और छोटी मोटी स्टेट्स पे जो थी ये कोई राजे महाराठे और कुछ सिख हिंदू बैठे हुए थे, वरना बड़ा जो एक अंपायर था वो मुगलों का ही था। उन्होंने आके कहा कि हमें यहाँ पर अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दफ्तर खोलने दें। वो दफ्तर खुलता खुलता कंपनी ने इतनी तरक्की इख्तियार कर ली, उन्होंने अपनी फ़ौज बना ली और उनका कंट्रोल बर्र सगीर पे और हिंदुस्तान पे इतना बढ़ गया कि मुगल पीछे रह गए, वो आगे निकल गए। 100 साल बाबा जी उन्होंने कुछ हुकूमत की थी, 1700 समथिंग में वो आए थे, अब मुझे सही से तारीख याद नहीं है। 1857 तक हुकूमत हुई कि हिंदुस्तानियों ने, मुसलमानों हिंदुओं ने आपस में मशवरा किया भी ये आए साढ़े कोल कम करन शुरू ही ना साढ़े ते हुकूमत। मैं तुहानू दस्सां पिया करबला के याद है, ये आए साढ़े कोल कम करन शुरू ही ना साढ़े ते अली हैदर शाह जी हुकूमत कर छोड़िए, इन्हां दा कोई हल कढिए। तो वो तमाम लोगों ने मिलकर बहादुर शाह जफर जो उस वक्त दिल्ली के लाल किला में बैठा था उसके सर पे ताज रखा कि तू आगे लग और इनके खिलाफ बगावत करके भगाएं इन्हें, अपने वापस जाके बरतानिया में जाएंगे, हिंदुस्तान में कर क्या रहे हैं, लूट मार के हर चीज़ के वहाँ वापस ले गए। 1857 में एक जंग होती है जिसे पहली जंग आज़ादी कहा जाता है, जिसका नाम है गदर। अब उसमें मुसलमानों का लश्कर इतना बड़ा था जिसकी हद नहीं, बाखुदा वो कहाँ अफगानिस्तान से लेकर वो बंगाल, वो कहाँ तक, खुदा की कसम ये तमाम ये जितने भी आबादी थी इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। मसला सिर्फ ये था कि इनमें डिसिप्लिन नहीं था, डिसिप्लिन ना होने की वजह से अंग्रेज़ कम थे, उन्होंने इनको हरा दिया। जब अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया तो 1857 से लेकर 1947 तक ये जो 90 साल गुजरे हैं इसमें कोई मुगल बादशाह नहीं रहा, कोई हिंदू सिख महाराजा, कोई मराठा, किसी की हुकूमत नहीं रही, किसी राज्य की सरदारी नहीं चली। 1857 से 1947 तक 90 साल यहाँ पे सिर्फ गोरों का राज रहा है इस पूरे खत्ते के ऊपर। मैं हिस्ट्री पढ़ूं मेरे भाइयों, 90 साल के बाद वो यहाँ से जा रहे थे, जाते जाते बंटवारा कर गए, पार्टीशन कर गए। पार्टीशन का सिला ये निकला कि यहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो गई, वहाँ हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदुओं की हुकूमत हो गई। 90 साल का जो दौर है 1857 से 1947 तक, उसमें कोई मुसलमान बादशाह नहीं रहा बाबा जी, सिर्फ बरतानिया के गोरों की, ब्रिटिश लोगों की हुकूमत रही है। उन 90, अब देखूंगा मेरी बात जाया हुई है या आप तक पहुंची है, उन 90 सालों में जहां किसी मुगल की हुकूमत नहीं थी, किसी हिंदू सिख राजे महाराजे की हुकूमत नहीं थी, सिर्फ गोरे यहां पर हुकूमत कर रहे थे। उन एक शख्स ने जोश मली आबादी से कह दिया, जोश तुम जो शिया कहलवाते हो, तुम लोगों ने हुसैन को पहचाना ही नहीं है। हुसैन वो था जिसने 9 लाख से 72 से 9 लाख के लश्कर को हरवा दिया था, जिसने 72 को 9 लाख से टकरा दिया था। अगर तुम लोगों ने हुसैन को इतना ही माना होता तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज तुम्हारे लिए थे क्या? ये बात मेरी अपने साथ ले जाना, स्कूल कॉलेज तक ना भी पहुंच सके तो जहां किसी फ्रेंड जोन पे किसी भी जगह पे बैठो, किसी पहली भी 4 बेली खल्ले हो तो गल कर दे आए, उन्हें कर दे आए, जड़े मजलिस च नहीं आउंदे उन्हें दस दे आए। तुम लोगों ने हुसैन को पहचाना नहीं है। जोश मली आबादी एक ऐसा शायर है, सरकार अनीस तक और अनीस के बाद जिन्होंने मरसिया लिखा है, उन्होंने अनीस को कॉपी ऐसे किया कि उन्होंने इमाम हुसैन को मजलूम की नजर से देखा। जोश वाहिद शायर था जिसने देखा कि हुसैन हीरो कितने बड़े थे। पीछे वाले पीछे रह रहे हैं, खुदा की कसम है। मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं कर रहा, और ये बात आप लोगों में पता नहीं क्यों आप इसको बोझ समझ रहे हैं। जोश मली आबादी ने उस बंदे के ताने को दिल पे लिया कि तुझे हुसैन ने सुझाता ही नहीं। हुसैन ने 9 लाख को 72 से हरवा दिया था। अगर हुसैन को पहचाना होता तो ये मुट्ठी भर अंग्रेज क्या थे। शाह साहब उस वक्त जोश मली आबादी ने 3 मरसिये लिखे, 3 मरसिये। एक मरसिया इनकलाब और हुसैन, एक मरसिया इंसान और हुसैन। मेरे बस में हो ना कोई एक दिन के लिए मुझे कोई अथॉरिटी दी जाए तो मैं इन मरसियों को ना ये मैट्रिक और मिडिल के निसाब में शामिल कर दूं। अगर आप लोग अपने 24 घंटों में से एवरेज वाइज 8 घंटे, कम से कम एक लड़का जो है ना वो टिकटॉक चलाता है और वक्त ज़ाया करता है, ये एवरेज है, कम से कम 8 घंटे आपका वक्त ज़ाया होता है। आप 10 से 15 मिनट निकाल के अगर जोश मली आबादी का एक मरसिया भी पढ़ लेना, आपको ज़िंदगी में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको किसी इस्लामिक लेक्चरर की ज़रूरत नहीं रहेगी, आपको बताने की ज़रूरत, किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि एतमाद क्या होता है, हौसला क्या होता है, या जालिम के खिलाफ आवाज़ कैसे। मूजिद और मुफक्किर बाबा जी जोश मली आबादी का मरसिया है। बदनसीब है वो बंदा जिसने पिछले 3 टाइम की रोटी इमाम हुसैन से मांगी है और खाई है और उसका हाथ अब नीचे रह गया। मौजूद मुफक्किर में जोश मली आबादी ने ताले लगा, लॉक कर दिया। जोश कहता है दुनिया वालों याद रखना, कर दिया साबित ये तूने ए दिलावर आदमी
زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آدمی۔ ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، بیٹھا ہے کوئی پڑھی لکھی بات سننے والا؟ کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی۔ بابا جی جوش ملی آبادی، آخری 1.5 منٹ نے میرا ممبر تے میں وہندہ پیا، آخری 1.5 منٹ مصائب بھی شاہ صاحب پڑھیں گے۔ جوش ملی آبادی اتنا انقلاب پسند انسان تھا، اتنی اس شخصیت کی خدا کی قسم، اتنی اس کا شعور اس کا اجاگر تھا۔ اس کے غزل کے 2 مصرے سنیے، آپ کو اس شخصیت کے کیلیبر کا اندازہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، سارا دن فیس بک تے ٹک ٹاک تے فضول شاعری بھی تے شیئر کرتے ہو، تو سٹیٹس لیندے رہندے ہو نا، ایک چنگا شعر سن لیو، چنگا شعر۔ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے، اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری 6 مصرے سنیے اور میں جا رہا ہوں۔ یہ اسی کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں۔ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا حکومتوں کی مخالفت۔ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، مجھے رہ کے علامہ ناصر شہید یاد آتے ہیں۔ فرماتے ہیں 63 برس رسول نے عرب میں وقت گزارا ہے، اور 63 برس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام پورے عرب میں پھیل گیا۔ 900 سال تک یہاں پر سلطنت عثمانیہ اور مغلوں کی حکومت رہی ہے۔ 900 سال میں بر صغیر میں اسلام نہیں پھیلا، 63 برس میں عرب میں پھیل گیا۔ فرماتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی، 63 سالوں پورے عرب وچ ونڈی گیا، 1000 سالوں دے نیڑے اتھے رہے، اتھے اسلام نہیں ونڈی سکیا۔ فرماتے ہیں گل ہی مک گئی ہے، جو پھیل گیا وہ اسلام تھا، جو نہ پھیل سکی وہ حکومت تھی۔ پی ٹی وی پہ پڑھا تھا انہوں نے خدا کی قسم مجلس شب عاشور میں، آخری 6 مصرے، غم حسین سلامت تو زندگی باقی، راضی رہیے گا، شاہ صاحب کا سفر لمبا ہے۔ آخری 6 مصرے، مہربانی کرو، تھوڑا امن کرو، ٹھڈا پانی پیو، مولا راضیوں نے تو انہیں بھیڑ لڑائیاں تو بچاؤ۔ یہ مثالیں پہلے رول گئے سان پڑھن والے بھی تو سنن والے بھی۔ جو دشت میں کروٹیں، پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، جو دشت، ادھر دیکھیے اب سنیے، جو دشت میں میرے بھائیو ہاتھ اٹھانا، آخری 6 مصرے ہیں۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے۔ میں سوچیا نہیں کہ تسی ان سن سو اتنے اچھے مصرے نو، با خدا میرا دل ودایا نے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کہتے ہیں موت کو، 9 لاکھ کا لشکر اتنا بوڑھا ہو گیا، اتنا لاغر اور اتنا ضعیف ہو گیا، خدا کی قسم کہ ایسے کروٹیں بدل رہے جیسے بندہ بستر موت پہ مرنے سے پہلے تڑپتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 لاکھ ضعیف ہو رہا ہے، کیونکہ حسین کا اصغر جوان ہو رہا ہے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر۔ بابا جی ہوں تلا نہ ویکھنا، 40 سیکنڈ نے آخری یا لیا، میں نے پتہ ہے تو گردن تھک جاندی ہے، لیکن آخری 4 مصرے۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب خلقت مختلف ہے، اس کو کیسے کھولوں میرے بھائی؟ اب کچھ زبان کی مجبوریاں ہیں، کچھ باتیں ممبر سے ہو سکتی ہیں بھائی جان، کچھ نہیں ہو سکتی، میں کیا کروں بھائی جان؟ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر، مولا راضی ہوں، ارے مولا راضی ہوں، جو دشت میں کروٹیں اجل، لیجئے شعر سنیے، میں 2 مصروں کی شاہ صاحب سے اور اجازت لیتا ہوں۔ جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ سن سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا۔ ارے جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزہ، سماعتو تم اداس کیوں ہو؟
بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا ہے۔ کہاں چلے گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا، سماعت ہو تم اداس کیوں ہو؟ ارے بیان اس کا رہے گا جاری۔ بات کر رہا ہوں آخری شاہ عباس، میرے بھائی راضی رہنا، مجھے بھی نہیں پتا میں کتنے عرصے کے بعد یہاں پہ آیا ہوں، یہ بھی نہیں پتا کہ آخری بار کب آنا ہے، لیکن ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ایام فاطمیہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی کہ 2025 جیسے حساس زمانے میں اپنے پیروں پہ چل کے گھر سے ایام فاطمیہ کی مجلس میں آئے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندہ واپس جانا بھی ہے یا زندہ واپس نہیں جانا۔ ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے اس دور میں، اور بالخصوص ایام سیدہ کی مجلس میں آنے کے لیے۔ اگر آ گئے ہو نا میرے بھائیو، مولا نے بلایا ہے تو آئے ہو۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں جسے کسی بھی یزید کا ڈر ہو وہ اٹھ کے جائے تو بیزتی والی بات ہے، گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھے، میرا اس سے اور کوئی مطالبہ نہیں۔ ورنہ جس کے گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں چلتا ہے، میں مجلس نہیں پڑھ رہا، میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ علی عباس عسکری کہہ رہے بابا جی پنڈال بھی اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا، نہیں ہوتے اتنے بڑے بڑے شعر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ لشکر جو ڈر گیا اسے چھٹی، لشکر بدل رہا ہے، سنیے، اصغر بدل رہا ہے، کیوں کر بدل رہا ہے؟ بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف ممبر بدل رہا ہے۔ ڈر گیا کوئی تو اس سے معذرت، ورنہ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا۔ مولا راضی ہوں، مل کے نعرہ حیدری۔ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں